پھر میں علم کے حوالے سے بچوں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے. ان لوگوں نے، ان اساتذہ نے، میں آپ کا مشکور ہوں، اساتذہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ دروازہ آپ کے لیے کھولا علم کا. اور کسی نے برٹرنڈ رسل سے پوچھا، نہیں آئنسٹائن سے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے، انسان کو کتنا علم ہے؟ اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑی لائبریری میں داخل ہوا ہے اور اس لائبریری میں بہت سارے دروازے ہیں، جس لائبریری میں بھی داخل ہوا ہے تو ایک کتاب اس کی سمجھ میں آئی ہے جو اس لائبریری کی شاید KG سے بھی کم ہو. تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر علم بہت بڑا ہے. کبھی اس بات کو اپنے ذہن پر مت سوار کرنا کہ آپ عالم بن گئے ہیں. آپ نے صرف راستہ پکڑا ہے. علم کی بہتات کائنات پہ موجود ہے. اس وقت کلاؤڈ پر انسان نے جو علم دریافت کر لیا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ اب لاکھوں اذہان کے اندر بھی وہ سمو نہیں سکتا. تو لہٰذا علم کے حوالے سے آپ کا ایٹیٹیوڈ انکساری کا رہنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہے ساری زندگی تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے آپ کو کہ کم سے کم آپ طالب ہیں علم کے اور آپ کو دروازے کھولنے آ گئے. تو لہٰذا اس کو اپنے اوپر سوار مت کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ علم کو کبھی تعصب سے مت دیکھنا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب علم آتا ہے تو ہر قسم کی سائنس آتی ہے، اور مسلمانوں نے جب ترقی کی، مسلمانوں کا جب رینیسانس ہوا یا مسلمانوں نے ایک کنٹینیوٹی میں ترقی کی تو ان کے دروازے علم کے حوالے سے بالکل کھلے تھے. کبھی اس میں دقیانوسی کیفیت نہیں تھی، کبھی علم کو مذہب کی بنیاد پر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ کسی کو اسٹیمپ پیپر پر لکھنے کا یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہے کہ فلانی تھیوری کا علم وہ نہیں پہنچائے گا لوگوں تک. تو علم کے اندر جب آپ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے، کچھ علم کو روک دیں گے اور کچھ علم کو ایکسیپٹ کریں گے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر علم ہے، اس کو ہمیشہ ایکسیپٹ کریں. تو کبھی تعصب کی بنیاد پر علم کو مت چھوڑیں. دوسرے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ سے اور آپ کے خاندان کی بات کرنی تھی تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم ملا، جو امانت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اس امانت کے حوالے سے آپ کا معاشرے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. میں اس حوالے سے اسلامی وراثت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں دنیا پر نظر ڈالتا ہوں تو میں مادر پدر آزاد انسان کی سوچ سے بھی پریشان ہوں جو اس وقت آپ غزہ میں دیکھتے ہیں، جس کے متعلق میں آپ سے گفتگو ابھی کروں گا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت بھرا میری وراثت ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے ہاں ایک چیز بالکل طے ہے کہ قانون کی شروعات سب سے پہلے اللہ کے کلام سے اور قرآن سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے، پھر صحابہ اکرام اور ان کی احادیث کے حوالے سے، ان کی پریکٹس کے حوالے سے. تو جیسے آپ آج، اور میں بھول نہ جاؤں تو پہلے ذکر کر دوں، جیسے آج کو آپ کو ڈگریز ملی ہیں، اس کے اندر وائوا بھی ہوا ہوگا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وائوا لیتے تھے اپوائنٹمنٹ سے پہلے. تو ایک صحابی کو کسی ذمہ داری پر بھیج رہے تھے شاید، تو پوچھا انہوں نے کہ تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ اچھا، یہ فیصلہ انصاف کا اور عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ زندگی بھر میں جو آپ روزانہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ جو فیصلے کریں گے، فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا رضی اللہ عنہم نے کہ جواب دیا کہ جی میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. تو مائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ کویشچن واز کہ اس کے بعد اگر قرآن میں تمہیں کلیئرٹی سے نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پریکٹس، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ نے جو فیصلے کیے اس کی بنیاد پر کروں گا. پھر انہوں نے پوچھا اگر وہاں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا جو اصول، انہوں نے کہا کہ جو اصول تعین کیا اس قرآن نے اور آپ کی پریکٹس نے، اس کے بعد قیاس کر اس کی بنیاد پر فیصلے کروں گا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں جو قانون کی بنیاد بنی، اور جب میں اس وقت آپ کے سامنے غزہ کا ذکر کروں گا تو میں واپس اس مسلمانوں کی فاؤنڈیشن پر آپ کو لاؤں گا، کیونکہ مسلمانوں کیا قانون کی جو بنیاد بنی وہ یہی بنی. اور پھر کیا تیسری بنیاد بنی؟ کیونکہ میرے قرآن کے اندر میرے نبی نے سب سے پہلی پریکٹس یہ کی کہ جو دبا ہوا اور پسا ہوا طبقہ تھا اور جو غریب تھا
اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا. اور میں نے کہیں پہلی سورت قرآن کی کوٹ کی تھی کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو آپ کے بلیف کا تعین کرتا ہے، الف لام میم کی جو آیت ہے وہاں سے شروع کرتا ہے، بلیف کا تعین کرتا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے، اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جو پہلی چیز کہتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے مما رزقناہم ینفقون، دس از دا فرسٹ تھنگ ان دا قرآن جو آپ کے اوپر پابندی ہے کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو، لوگوں کو دو. آپ کے کھانے کے اوپر سے بات شروع ہوتی ہے. مال و دولت اور اجماع، یہ جو پیسہ ذخیرہ اندوزی ہے دولت کی، یہ تو اسلام میں کبھی بھی نہیں تھی. اٹ واز نیور دیر کہ پلاٹ خریدو، زمینیں جائیدادیں بناؤ، وراثتیں چھوڑ کے جاؤ اربوں کی، یہ مسلمانوں کے یہاں نہیں تھی. منی ہیڈ ٹو بی ان سرکولیشن. تو لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ لہٰذا مسلمانوں کے ہاں قانون کہاں سے بنا. یہ میں بڑا ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہوگی تو کس انداز سے ہوگی، وہ ڈسٹنکشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو مسلمانوں کے ہاں قانون کیسے بنا؟ مسلمانوں کے ہاں قانون ایسے بنا کہ مفتی جو حضرات تھے معاشرے کے اندر، ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے تھے کہ یہ میرا اس کے ساتھ چیلنج ہے، اس کے ساتھ یہ میری فلانی چیز کا معاملہ، میرے حق کو اس نے چھینا، یہ کیا. تو مفتیان اسلامی تاریخ میں مفتی فیصلے کرتے تھے، سرکار نہیں کرتی تھی. There was no state which was making the law. The law was in the Quran and Sunnah and the practice of Sahaba Akram. And the Mufti is therefore downstream, جنہوں نے اس بنیاد پر فیصلے کیے. کبھی ریاست نے قانون نہیں بنایا. تو لہٰذا مسلمانوں کا قانون بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں، یہ زمین سے نکلتا تھا، یہ لوگوں کی سوسائٹی سے نکلتا تھا، یہ اوپر سے کبھی بھی نہیں آیا. تو it evolved for centuries like this. اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اسٹیٹ قاضی نامزد کرتا تھا جو